أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. گزشتہ درس میں بلکہ گزشتہ 2-3 درسوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ اسلام کا نظام حدود و تعزیرات اتنا بابرکت نظام ہے کہ اگر کہیں اس نظام کو صحیح طور پر نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے. اور شرط یہ ہے کہ حدود و تعزیرات کے نظام کو مکمل شکل میں نافذ کیا جائے. اور مکمل شکل یہ ہے جو اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو سزا دو. جو سزا اس کی طے ہے وہ بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلے عام. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنوں کی ایک بڑی جماعت اس عذاب کو سزا کو نافذ ہوتے دیکھنے والی ہونی چاہیے. اب دیکھنے والے ہوں گے، دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا اور ان کو کیا سزا دی جا رہی ہے. جو دیکھیں گے دوبارہ وہ گناہ کریں گے، وہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اور یہاں سعودی عرب میں الحمدللہ یہ حدود و تعزیرات کا نظام جو ہے وہ نافذ ہے. اور آپ نے شاید خبروں میں پڑھا ہوگا، خبروں میں دیکھا ہوگا کہ جب کبھی یہ سر قلم کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک آدمی ایک تحریر پڑھتا ہے. اس آدمی کے پاس کھڑے ہو کر سپیکر میں جتنے لوگ ہیں وہ سن لیں. تحریر پڑھتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں جرم کیا تھا اور حدود تعزیرات مادہ رقم کذا اور شرعی نظام کے مطابق اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسے اٹھایا اور سر قلم کر دیا پتہ نہیں اس نے کیا کیا. نہیں، باقاعدہ اس کے گناہ اس کے جرم کا ذکر کر کے اس کی سزا جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. اگر یہ سلسلہ عام ہو جائے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے گا. اس میں گناہ جو ہیں رہیں گے بھی تو بہت کم رہیں گے، تھوڑے بہت تو رہیں گے. انسان ہیں، انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے.
سیکھی ہوئی باتوں کو اگر دہراتا نہ رہے تو بھول جاتا ہے، اسی طرح انسان سے گناہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ شیطان بھی تو لگا ہوا نا، شیطان نے قسم کھا کے کہا ہوا ہے کہ اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو بہکاتا بڑکاتا رہوں گا، بٹکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا کے کرنا ہے کر لے، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے۔ تو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، کبھی کبھی ان شیطان کا بس چل جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی نہیں، زیادہ تر اس کا چل جاتا ہے۔ تو جب شیطان کا بس چل گیا، بندہ اس کے قابو میں آ گیا، تو وہ گناہ کر گزرے گا۔ اور اگر ایسے کبھی گناہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہوا ہے، اور مرنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر اس کا گناہ حکومت کو نہیں پہنچا اور اس نے توبہ کر لی، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اگر اس کے گناہ کی خبر گورنمنٹ کو پہنچ گئی اور گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا، سزا نافذ ہوگی، مومنوں کی جماعت کے سامنے نافذ ہوگی، اور وہ معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بنے گی۔ یہاں ایک شکل وہ ہے کہ میں نے گزشتہ ایک درس میں ذکر کیا تھا کہ عام معاملات میں گواہی کے لیے 2 مرد کافی ہوتے ہیں، اور نصاب شہادت کے وقت اللہ نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے لو، 1 مرد اور 2 عورتیں لے لو۔ اب یہ ہو گیا نظام شہادت۔ لیکن اگر معاملہ ہے یہاں کسی کی عصمت کے معاملہ میں، کسی کی عصمت اور پاک دامنی کے معاملہ میں اگر گواہی ہے تو وہ 2 نہیں، اس کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ 4 گواہ آ کے کہیں کہ ہم نے ان کو برائی میں مبتلا دیکھا ہے، زنا کرتے دیکھا ہے، تب جا کے ان پر حد نافذ ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور گزشتہ درس میں نے ذکر کیا کہ کہیں 1 گواہ کافی ہے، دائی 1 ہی کافی ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ، مرضع 1 ہی کافی ہے، وہ کہہ دے کہ میں نے اسے دودھ پلایا ہے، کافی ہے۔ اب باقی امور میں 2 گواہیاں، اور ان امور میں جو عزت و عفت کے معاملات میں ہیں یہاں 4 گواہیاں چاہیے۔ ایک شوہر کو شک ہو جائے کہ اس کی بیوی بری ہے، یہ تو امکان ہے نا کہ بیوی نیک تھی، شیطان کے بہکاوے میں آئی، اور آج کے دور میں شیطان بپھرا ہوا پھر رہا ہے، ہماری جیبوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ موبائل کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں، موبائل کے ذریعے لڑکیاں آوارہ ہوتی ہیں، موبائل کے ذریعے لڑکے آوارہ ہوتے ہیں، بوڑھے بوڑھے قبر میں ٹانگے ہیں، اور موبائل کے چکر میں آ کے وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ ان برائیوں کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آج ہم نے خود بڑھاوا دیا ہوا ہے کہ آؤ ہمیں پھنساؤ، ایسے میں اگر کبھی کوئی ایسا ہو کہ آدمی نے دیکھا کہ اس کی بیوی برائی میں مرتکب ہے، برائی کا ارتکاب کر رہی ہے، آدمی آئے بیوی کو برائی میں مبتلا پائے اور جا کے حاکم قاضی کے سامنے شکایت کر دے کہ میری بیوی گناہگار ہے، وہ یہ گناہ کر رہی ہے، اس عورت پہ اس وقت تک حد نافذ نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ لے کے نہیں آئے۔ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آ گیا۔ صحابی نے اپنی بیوی کو برائی کی حالت میں دیکھ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے شکایت کی، آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ۔ اب 4 گواہ نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ شوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اب جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آنکھوں دیکھ کے مکھی تو نہیں نکلی جاتی نا، اس نے برائی کرتے دیکھ لیا اسے، اب وہ اسے اپنی عصمت میں رکھتے ہوئے گوارا نہیں کرتا۔ 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات ذکر ہو رہی تھی تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو گناہ کرتے دیکھوں اور میں گواہ ڈھونڈتا پھروں، میں تو اسی وقت اس کا سر قلم کروں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہت غیرت ہے، میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں اور تمہارا رب سب سے زیادہ غیرت ہے، لیکن اس نے ایک نظام مقرر کیا ہے، اس نظام کو اپنے ہاتھ میں نہیں تم لے سکتے۔ قانون کو ہاتھ میں لینا یہ تو ظاہر ہے کہ دنیاوی قانون ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں نہ لو، بلکہ قانون کی پیروی کرو، تو یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ بیوی کو دیکھ لیا برائی کی حالت میں کہ وہ برائی کی حالت میں مبتلا ہے اور گواہ کوئی نہیں ہے،
اسے یہ رکھنا نہیں چاہتا اور قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس عورت کو سزا دے دے جب تک کہ 4 گواہ نہ ہوں۔ اب اس کا حل قرآن کریم نے بہترین حل دیا۔ اسی واقعہ کے آخر میں دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ اس کا گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں گیا، اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور حکیم ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ایک ایسا سلسلہ بنایا کہ اپنے گناہ کا ارتکاب کرے ہی کرے، نہیں تو اپنی آخرت خراب ہوتی ہے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ ہے نظام لعان۔ لعان کا معنی ہوتا ہے، لعان میں سے ایک الف نکال دیجئے تو پیچھے کیا بچا؟ لعنا، ٹھیک ہے؟ لعان ہے نا، الف نکالیں تو پیچھے لعنا، لعنا یلعنو کا معنی لعنت کرنا۔ تو لعان کا معنی ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ یہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور وہ لعنت کیسے کریں گے، اس کا انداز کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو لعنت کرتا جائے گا، وہ اس کو لعنت کرتی جائے گی، نہیں، یہ طریقہ کار جو اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو برائی کا الزام دیتے ہیں۔ رمی کا معنی تو اصل میں، رمی تو مشہور ہے نا حج کے موقع پہ، رمی کیا ہے؟ پتھر مارنا۔ اور بیوی پر اگر برائی کا کوئی الزام لگاتا ہے یا کوئی کسی پر بھی برائی کا الزام لگاتا ہے تو وہ بھی رمی ہوتی ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا بہتان اس پر تھوپ دیا، اسے بہتان مارا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے لفظ استعمال فرمایا والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو کہ اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیویوں کو الزام دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے دیکھ لیا لیکن کسی اور نے دیکھا نہیں، کوئی اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ، تو ان دونوں میں سے اب لعان کروایا جائے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن کریم کی یہ کلمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نافذ کیے۔ صحابی نے الزام لگا دیا، کہا کہ میری بیوی ایسے ہے، بیوی سے پوچھا گیا، اس نے انکار کیا، اور شوہر کو کہا گیا کہ گواہ لاؤ، اس کے پاس گواہ نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو نافذ کیا اور کہا کہ تم اس طرح کرو، دونوں ایک دوسرے پر ان الفاظ میں لعنت کرو۔ عورت کو تاکید کی گئی کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تم نے گناہ کیا ہے یہاں لعان کے ساتھ تم بچ جاؤ گی، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا آگے وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ، اس عورت کو دنیاوی سزا سے چھوڑ دی جائے گی۔ اگر وہ 4 گواہیاں دے کے 5ویں دے دے، لعان کر لے، تو اسے یہاں سے تو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ گناہ کر چکی ہے، آخرت کی سزاؤں سے بچنا چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہاں کا جو قانون ہے یہ اپنے اوپر نافذ ہونے دے۔ صحابہ کرام کے واقعات پچھلے درس میں نے ذکر کیے، صحابہ کرام نے گناہ کیا، بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی پریشر یا دباؤ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے گناہ کیا۔ اس عورت سے کہا گیا کہ تم اپنا گواہ قبول کر لو، تو واقعہ جو ہے وہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ عورت نے کہا نار ولا آر، میں اگر یہ قبول کر لیتی ہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میرے خاندان، میرے بھائیوں کو آر دلائی جائے گی کہ تمہاری بہن نے برائی کی۔ کہا کہ مجھے آخرت کی آگ، نار معروف ہے نا، نار کا لفظ دو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہا نار ولا آر، میں آر قبول نہیں کروں گی، مجھے نار قبول ہے۔ یہ تھا دنیاوی ایک انداز کہ مجھے آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن یہاں میں اپنے بھائیوں کے لیے بے عزتی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس پہ لعان کے بعد ان کی علیحدگی کر دی گئی۔ وہ عورت حاملہ تھی،
اس نے بچے کو جنم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ بچے کو جنم دے تو خیال رکھو. اس آدمی نے جس مرد کے ساتھ اس عورت کو ملوث پایا تھا بچے کی شکل اسی آدمی پہ نکلی. معنی کیا ہوا کہ عورت نے لیان کر کے سزا سے تو جان چھڑا لی لیکن تھی وہ غلط لیکن لیان کے ذریعے سزا سے بچ گئی. اور اللہ چونکہ تواب الرحیم ہے، تواب ہے، حکیم ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. اس عورت نے کیا سوچا کیا نہیں سوچا، اس نے کہا کہ یہ جو بھی ہوگا. دنیا میں سے تو میں اپنے بھائیوں کے ناک نہیں کٹواتی، اپنے رب کے سامنے توبہ کروں گی، وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا وہ بات کی بات. تو یہاں ضروری ہے کہ یا تو شوہر 4 گواہ مہیا کرے یا پھر ان کے مابین لیان ہوگا. اور تیسری شکل جو ہے وہ کبھی کبھی کوئی قبول کر لیتا ہے، کبھی لوگ نہیں کرتے کہ دیکھ بھی لیا پھر بھی قبول کیا، معاملہ رفع دفع کر دیا. لیکن وہ جو میں نے پنجابی کا ایک محاورہ بتایا نا کہ آنکھوں دیکھ کے مکھی نہیں نکلی جاتی، وہ سب کے بس میں نہیں ہوتا. کبھی کبھی لوگ کچھ اس حمیت میں آ جاتے ہیں، غیرت میں آ جاتے ہیں، نا جی اب آج کے بعد معاملہ ختم، یا تو فوراً طلاق دے دی. یا لیان کا ہمارے یہاں تو میرا حال ہے میں نے کبھی نہیں سنا کہیں لیان ہوا ہو. قرآن کریم کا واضح حکم موجود ہے لیکن یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی. ادھر دیکھا معاملہ اپنا بندوق چلا دی کہ جاؤ بھائی، اسی وقت نکالا گھر سے، طلاق کا اپنا نشانہ جو ہے وہ مارا اور جان چھڑا لی. جبکہ قرآن کریم نے بہترین انداز اس کا بتایا ہے. فرمایا والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کو الزام دیتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں فحاشی کی، لم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی گواہ بھی نہیں ہے. فشہادت احدہم اربع شہادۃ باللہ، ان میں سے چاہیے کہ ہر شخص، دونوں میں سے مرد بھی اور عورت بھی، اللہ کے نام پر 4 گواہیاں دیں. یعنی اللہ کے نام پر 4 مرتبہ قسم کھائیں اور یہ کہیں انہ لامن الصادقین کہ میں سچا ہوں. عورت کہے 4 مرتبہ قسم کھا کر کہ میں سچی ہوں، مرد کہے 4 مرتبہ قسم کھا کر کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ دونوں کے لیے کلمات الگ الگ ہیں. فرمایا فشہادت احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین، ان میں سے ہر ایک یہ 4 مرتبہ شہادت دے کہ وہ سچا ہے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، مرد جو ہے وہ 5ویں مرتبہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ کی قسم میں سچا ہوں، بلکہ 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. لیان آ گیا نا یہاں. اور یہ 5ویں مرتبہ اس کا کہنا ہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، یعنی یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے گناہ کی حالت میں پکڑا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو. 4 مرتبہ کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. یہ مرد کی سائیڈ کلیئر ہو گئی. اب دوسری سائیڈ ہے عورت کی. وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابُ، اس عورت کو سزا نہیں دی جائے گی. جو رجم ہے، شادی شدہ کے لیے رجم ہے، وہ سزا نہیں دی جائے گی. ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، یہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ دے کہ یہ میرا شوہر جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ میرا شوہر جھوٹ کہہ رہا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میرا یہ شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل. آدمی نے کیا کہا تھا؟ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور عورت نے کہا کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اب دونوں کے لیے لفظ ایک جیسا ہی ہونا چاہیے تھا، تبدیلی کیوں ہے یہ؟ بعض علماء میں، بعض علماء کی کتب میں یا بعض علماء کے دروس میں یہ بات آئی ہے کہ لعنت عورت کے لیے عام سی بات ہے. شب و روز اٹھتے بیٹھتے لعنت ملامت عورت میں تو بڑی مشہور ہے نا.
ساس بہو کی لڑائی میں سینکڑوں مرتبہ بہو کو لعنتیں دے گی ساس، اور ہر عورت جو ہے کبھی ساس بھی بنتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ لعنت کا لفظ جو ہے عورت کی یہاں معمولی گالی، معمولی سی بات ہے، لہٰذا عورت کے لیے لعنت کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ مردوں کے لیے چونکہ لعنت ملامت کا سلسلہ کم ہوتا ہے، مرد کے لیے کہا گیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو، اور عورت کے لیے کہا گیا کہ تمہیں یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ انا غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور یہاں تک آ کے لعان مکمل ہو گیا، یعنی اس نے 4 قسمیں کھا کے 5ویں میں یہ کہہ دیا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں، اس نے 4 قسمیں کھا کے 5ویں مرتبہ کہہ دیا کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ صیغہ معروف ہے یا نہیں؟ یہ صیغہ یاد رکھنے کے لائق بھی ہے کہ کیا لعان ہوتا کیا ہے۔ 5 قسمیں ادھر سے 5 اس میں، لیکن 4 ملتی جلتی اور 5ویں دونوں کے لیے وہ الگ ہے۔ اور 4 جو ملتی جلتی ہیں اس میں بھی تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مرد کے بارے میں ہی 8 مرتبہ کہا جا رہا ہے۔ میں سچا ہوں 4 مرتبہ وہ کہتا ہے، یہ کہتی ہے اگر یہ سچا ہے، اگر یہ سچا ہے، ان کان من الصادقین، اور ساتھ ہی یہ کہتی ہے کہ انہ لمن الکاذبین، 4 مرتبہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی اپنے آپ کو سچا قرار دیا۔ اور یہ 5 مرتبہ جب یہ دونوں طرف سے یہ کارروائی ہو جائے گی، اس کے بعد ان کا کیس ختم ہو گیا قاضی کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہوا، آپ نے ان دونوں کے درمیان فصل کر دی، دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ اب یہ دونوں سونے کے بن کے آئے یا چاندی کے بن کے آئے، کتنے پاک دامنی کے اظہار ہوں دونوں طرف سے یا کچھ بھی ہوتا رہے، ان دونوں کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس گناہ کی شناعت اور قباحت آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ واپسی کا راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ اگر عورت نے شوہر سے تنگ ہو کر خلا لیا، کھلے کی بھی تو گنجائش ہے نا، عورت کو اللہ رب العزت نے بیوی بنایا ہے، غلام نہیں بنایا۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، ہماری مشکل ہے کہ ہم عورت کو غلام سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے بیوی بنایا، اس کو حقوق دیے، شوہر کو شوہر بنایا، اس کو حقوق دیے، فرائض بتائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے فرمایا کہ مرد کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، مرد کے فرائض ہیں، عورتوں کے فرائض ہیں، معاملہ دونوں طرف جو ہے وہ برابر ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو 1 درجہ زیادہ حاصل ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عورت کے بھی بڑے حقوق ہیں اور مرد کے بڑے حقوق ہیں، دونوں کے آخر۔ اب اس کو غلام سمجھ لینا تو کوئی بات نہیں ہے نا، اس کو آپ بیوی سمجھیں گے، اور بیوی کو اللہ نے یہ حق دیا کہ شوہر تمہارا یہ نہیں کہ جب چاہے ٹھک کر کے طلاق دے دے اور پھر جب چاہے واپس کرتا رہے۔ عورت کے پاس یہ حق ہی نہ ہو کہ وہ اپنی جان کیسے چرا سکتی ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، بند کر کے لونڈی بنا کے کنیز بنا کے رکھا ہوا ہے، صحیح خرچہ نہیں دیتا، مار پیٹ کرتا، عورت کی زندگی اجیرن جہنم بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تم غلام یا کنیز لونڈی نہیں ہو، بیوی ہو۔ اگر تم نے جائز طور پر دیکھا کہ میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے اور مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، تمہیں حق حاصل ہے کہ تم خلا طلب کر لو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خلا کی عورت کو باقاعدہ اجازت دی کہ اگر وہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، جائز شرعی طریقہ یہ ہے کہ وہ اس سے خلا طلب کر لے۔ خلا طلب کرے، عورت کو اجازت ہے کہ دوبارہ اس شوہر سے نکاح کر لے، رجوع نہیں ہو کر سکتا، نکاح کر سکتا ہے۔ شوہر نے طلاق دے دی، 1 طلاق دی، اس کو حق حاصل ہے کہ 3 حیض پیریڈ آنے کے دوران، یا اگر بڑی عمر کی عورت ہیں تو حیض پیریڈ بند ہو جاتے ہیں، اس صورت میں 3 مہینے گزرنے کے دوران رجوع کر لے میاں بیوی۔ پھر کبھی دوسری طلاق کا موقع آ گیا، رجوع کر لے میاں بیوی ہیں۔ تیسری طلاق کا موقع آ گیا تو رجوع نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک جائز شرعی طریقہ رکھا ہے کہ وہ کسی اور جگہ جائے گی، شادی کرے گی، وہاں سے بیوہ ہو گئی۔ یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے
سال گزارا بیوہ ہو گئی، 2 سال گزارے بیوہ ہو گئی، وہ پہلے ابھی رکا ہوا ہے، اس نے کوئی شادی نہیں کی، اس نے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، جائز. یا دوبارہ اس نئے شوہر کے ساتھ بھی اس عورت کا کوئی جھگڑا ہو گیا، اس نے پھر طلاق دے دی اس کو اپنی مرضی سے، ایک نارمل طریقہ سے. وہ جو ہمارا پری پلان سسٹم ہے نا مولویوں کا بنایا ہوا کہ 3 دن کے لیے جاؤ اور پھر آؤ اور یہ کرو، اور پہلے سے پیغام دے دے کے بھیج رہے ہیں، ہاں دیکھنا تمہاری بابی ہے، خیال رکھنا. بڑے بدبخت تم اس کو اس کے نکاح میں دے رہے ہو، تو اس کی بابی کیسے رہ گئی ہے؟ انتہائی عجیب بات ہے کہ اس سارے کام کی سرپرستی ملا خود کر رہے. مولوی حضرات، علماء کرام قرآن کریم کے سائے میں بیٹھ کر اتنا بڑا جرم کراتے ہیں لوگوں سے. عورتوں بیچاریوں کی عصمتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. اللہ نے جائز طریقہ بتایا کہ حتی تنکح زوجن غیرہ، کسی اور سے جائز صحیح شرعی نکاح کرے، اور طلاق یا وفات دونوں شکلوں میں سے وہاں کچھ ہو جائے تو یہ واپس دوبارہ نکاح کر سکے. یہ 3 دن کا وقت طے کر کے مولوی بھی جائز کر رہا ہے، وہ بدماش بھی جائز سمجھتا ہے جو لے کے جا رہا ہے 3 دن کے لیے، یہ بغیرت بھی جائز سمجھتا ہے جس کی بیوی جا رہی ہے کسی کے ساتھ 3 دن کے. یہی کام آپ اللہ کے لیے کہے کہ شیعہ یہی کام کرے کہ 3 دن کا نکاح ہے، 2 دن کا نکاح ہے، 1 دن کا نکاح ہے، گھنٹے کا نکاح ہے، تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ متع ہے اور متع حرام ہے. اہل سنت وہی کام باقاعدہ شریعت کے سائے میں رہ کے کرے، اس کا حلال ہے. کتنے عجیب قسم کے دوہرے پیمانے اور دوہری انداز ہیں. شیعہ کرے تو حرام، سنی کرے تو حلال، کام ایک ہی ہے. اس نے اپنے کام کا نام جو ہے وہ متع رکھا اور اس نے کام کا نام حلالہ رکھ لیا، جبکہ یہ حلالہ نہیں، یہ حرام ہے. حلالہ کے وزن تو حرامہ پر پورا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا حرامہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شوہروں پر، جو نیا 3 دن کے لیے بن رہا ہے نیا دلہا، اور جو پچھلا پرانا دلہا ہے، دونوں پر لعنت فرمائی ہے کہ یہ لعنتی لوگ ہیں دونوں. حلالہ کروانے والا بھی اور کرنے والا بھی دونوں لعنتی ہیں. اور حلالہ کرنے والے کو کہا کہ یہ تو کرائے کا سانڈ ہے. کرائے کا سانڈ لایا جاتا ہے نا، یہ کرائے کا سانڈ ہے. یہ ساری حدیثیں مولوی پڑھتے ہیں، مولویوں کو آتی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ سارے مولوی جانتے ہیں جو فتوے دیتے ہیں، سب کو معلوم ہے. جس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ لعنت ہے اس آدمی پر، وہ پھر بھی کروائے، اپنی نگرانی میں کروائے، تو کیا اس مولوی کو نہیں اللہ کا خوف آتا؟ یہاں واپسی کا راستہ ہے 3 طلاقوں کے بعد، جائز جو طریقہ ہے، لیکن لعان کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اس زندگی میں دوبارہ وہ کبھی نہیں مل سکتے. تو میرا خیال ہے آگے تو کبھی ہوگا بھی نہیں کہ وہ ایسی عورت کو قبول کر لے جس کے لیے اس نے لعان کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر تم پر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی، یہ طریقہ بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کو اسی وقت تباہ و برباد کر سکتا تھا یا نہیں؟ گناہگار کو اسی وقت وہ پکڑنا چاہے پکڑ لیتا ہے. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کا انکار کرنا چاہا، اللہ نے دنیا میں پکڑ لیا. بعض نے قرآنی آیات کا انکار کرنا چاہا، اللہ نے دنیا میں پکڑ لیا اور نمونہ بنا دیا، عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے. اس کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ موقع بموقع ملتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت و برکت کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا کہ جو گناہ کرے اسی وقت پکڑے اور رگڑ دے. اس کے تو ہاتھ میں ہے، وہ تواب ہے، بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، گناہ کے وقت اسی وقت پکڑ لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور حکیم ہے، بہترین انداز سے ان مسائل کا حل پیش کیا ہے. ایسا نہیں کہ گھر سے نکالو جان چھوٹی.
بلکہ بہترین انداز دیا تاکہ اس پہ عمل کریں اور اپنی آئندہ کی زندگی جو ہے اپنے حساب سے گزاریں۔ یہ ہے جس کو لیان کہا جاتا ہے۔ اور آگے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی ان لوگوں کی سزا کیا ہے اور ان کے لیے گناہ کا کیا انداز اللہ رب العزت بیان فرمایا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کے درس میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو میں دعا کرتا ہوں ہر مرتبہ، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ تو سمجھنے کب ہوگا؟ سمجھنے کی نوبت کب آئے گی؟ تلاوت کرنے کے دوران۔ تلاوت کرنے کے دوران تو سمجھنے والی بات نہیں ہوگی، وہ تو ایک رٹا ہے جو ہم لگاتے ہیں۔ سمجھنے کی بات تب آئے گی جب ہم اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے قرآن کریم۔ اور رات ہی مجھے اتفاق سے ایک بات ذکر کرنے کا موقع مل گیا کہ ایک کلپ چل رہا ہے، اس میں طوطا، پہلے بھی کہتے ہیں نا کہ طوطے کی طرح رٹ لیا تو کیا ہے، جب اس کا معنی معلوم نہیں تو کیا فائدہ۔ طوطا ہے وہ اقامت کہتا ہے، طوطا اذان کہہ رہا ہے، طوطا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ اذان کہی پوری اذان مکمل، اقامت کہی مکمل اقامت اور سنگل الفاظ کے ساتھ، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں تو ڈبل کہتے ہیں نا اقامت، اذان کی طرح اقامت، صرف قد قامت اصطلاح کا فرق ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے، کچھ مساجد ایسی بھی ہیں جہاں سنگل اقامت کہی جاتی ہے صحیح احادیث پر عمل کرتے ہوئے، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ وہابی ہیں۔ اور یہ طوطا بھی شاید وہابی ہے کیونکہ اس نے اقامت سنگل کہی ہے۔ تو ہمیں اس طوطے کی طرح نہیں بننا کہ قرآن پڑھتے رہے ساری عمر پڑھتے رہے اور پتہ نہیں کہ اس میں پیغام کیا ہے۔ کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں ہے کتنا یہ۔ اب اس میں دیکھیں ایک والیوم، اس میں 114 صورتیں ہیں، قرآن کریم پورا 114 صورتیں ہیں، اور اسی میں 114 صورتوں کے ساتھ ساتھ 114 صورتوں کا ترجمہ بھی ہے اردو میں۔ اور صرف ترجمہ نہیں، 114 صورتوں کی آیات جو 6666 کے قریب آیات ہیں، ان سب آیات کی مناسب تفسیر اور تشریح بھی موجود ہے، مختصر اور مدلل اور جامع۔ 3 اتنی بڑی بڑی چیزیں اس ایک جلد میں موجود ہیں۔ اب ہم ساری دنیا کی میڈیسن کی کتابیں اور ڈائجسٹ اور انجینئرنگ کی کتابیں اور اس کے میگزینز سارے حفظ کیے ہوئے ہیں، کیا اس کتاب کو ہم صرف ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ اچھی طرح سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے؟ کیا کوئی بڑا مشکل کام ہے یہ؟ نیت کریں کہ اب ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ سارا سیکھیں گے۔ یہاں تو ویکلی تھوڑا تھوڑا چلتا ہے، کوشش کیجئے اور دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاذان۔ عن عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ قال طاف بی وانا نائم رجل فقال تقول اللہ اکبر فذکر الاذان بتربیع التکبیر بغیر ترجیع والاقامت فرادا الا قد قامت الصلاة قال فلما اصبحت اتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہا لرؤیا حق۔ الحدیث اخرجہ احمد و ابو داود و صححہ الترمذی و ابن خزیمہ۔ یہ اذان کے مسائل اور احکام، جیسا کہ گزشتہ درس کے آخر میں نے ذکر کیا تھا کہ اذان کے مسائل و احکام جو ہیں وہ یہاں شروع ہوتے ہیں۔ اور اذان جو ہے یہ انداز تقریباً ہر مذہب میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے یہاں
ان کے گرجے کے اوپر ایک گھنٹا لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سنڈے اتوار کے دن خاص طور پر وہ گھنٹا بجاتے ہیں، گھڑیال کہہ لیں، گھنٹا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ اور عموماً عیسائیت جو ہے آج کل ہفتے میں سے صرف ایک دن کی عیسائیت رہ گئی ہے، بد عملی مسلمانوں میں بھی بے شمار ہے، اور وہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اس 6 دن پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، 7ویں دن عیسائی ہوتے ہیں، گھنٹا بجتا ہے، چرچ میں اکٹھے ہو گئے، جتنے لوگ گئے نہ گئے، کوئی ہمارے بھی تو ہے نا، ساری عمر مسجد میں نہیں داخل ہوتے، وہ نام کے مسلمان، عبداللہ، عبد الرحمن، عبدالعزیز، زبردست قسم کے نام، لیکن مسجد کا نام نہیں۔ عیسائیوں میں بھی ایسے ہیں، لیکن ہفتے کے دن خاص طور پر سنڈے سروسز کے نام سے، یعنی ان کی جو عبادات خاص ہیں وہ سنڈے سروسز کے لیے ان کے یہاں گھنٹال بجتا ہے، گھڑیال، بہت بڑا ایک گھنٹا ہے، بیل ہے، وہ بجاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اذان کے طور پر وہ بھی بلانے کے لیے سلسلہ ان میں ہے۔ اور آتش پرستوں کے یہاں جو مجوسی ہیں، اور یہ مجوسی چونکہ بہت پرانے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانہ سے بھی پہلے سے یہ سلسلہ آ رہا ہے، آتش پرستوں کے یہاں اونچی جگہ پر آگ جلائی جاتی ہے، اور آج کل تو ان کا وہ آتش کدہ جو ہے وہ بجھتا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن بعض روایت بتاتی ہیں کہ ولادت کے دن اہل فارس کے آتش کدے بجھ گئے خود بخود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ان لوگوں کے لیے عبرت کا ایک نشان بنی کہ کچھ ہوا ہے، آتش کدے بجھ گئے۔ اور آج کل وہ کرتے ہیں کہ آگ بجھنے کے قریب آئی، نئی ڈال دی، یعنی ان کے یہاں مستقل آگ جلتی رہتی ہے، لیکن کہیں خاص مقام پر وہ آگ جلاتے ہیں اپنے اذان کے طور پر۔ اور یہودیوں کے یہاں بگل بجایا جاتا ہے۔ بگل تو معروف ہے نا، وہ سٹی ٹائپ کو، بڑی سٹی ہے یا کیا ہے بگل، یہودی بگل بجاتے ہیں، عیسائی گھنٹا بجاتے ہیں، اور یہودی آگ جلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے ظاہر ہے کہ جماعت کا نظام، نماز با جماعت کا نظام جب شروع ہوا، یہ مدینہ منورہ میں ہوا، مکہ میں نہیں تھا۔ ہمارے مولویوں میں ایک لڑائی یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سورہ فاتحہ نہ پڑھو، کچھ بھی نہ پڑھو، سنو، غور کرو۔ اس کو لے کے وہ اتنا مسائل میں گھستے چلے جاتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ امامت اور جماعت کا نظام کہاں شروع ہوا؟ مدینہ منورہ میں۔ آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ امامت کا باقاعدہ نظام مدینہ منورہ میں شروع ہوا، اور یہ آیت کہاں اتری؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور مکہ مکرمہ میں کیوں اتری؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کے وقت شور مچایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور وہ کہتے کہ شور مچاؤ، وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلَبُونَ، یہ قرآن پڑھے، تم لغو، شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ، اس کی آواز نہ لوگوں تک پہنچے۔ لیکن جس کی آواز اللہ مکہ مدینے سے نکال کر آخر یورپ اور امریکہ افریقہ کے جنگلات تک پہنچانا چاہے، اللہ چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ وہ آواز پہنچی الحمدللہ۔ آج دنیا کا کوئی کونا، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام نہیں ہے، جہاں مسلمان نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام کے گھر میں بیٹھ کر عمل نہ کریں، یہ ہماری اپنی کم نصیبی ہے، لیکن اسلام ہر جگہ الحمدللہ پہنچ چکا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ شور مچاؤ، یہ کرو وہ کرو، اللہ نے کہا قرآن پڑھا جائے، غور سے سنو، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے کہ تم پہ اللہ رحم کر دے، تمہیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ہمارے مولویوں نے پکا کر لیا کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہاں میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ فجر کی اذان ہو گئی اور یہ مقتدی سویا ہوا ہے، اٹھا تو دیکھا کہ جماعت کا وقت قریب ہو گیا، جلدی جلدی وضو کیا، بھاگا مسجد میں گیا، اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔
یہ کیا کرتا ہے ہمارا پاکستانی مقتدی اور انڈین؟ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، سنتیں 2. مولوی نے ڈرایا ہوا ہے کہ یا تو اسلام پھیرنے کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھو اور 2 سنتیں پڑھ کے نکلو، یا پہلے پڑھ کے جماعت میں شامل ہو. اور کچھ مولوی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کہتے ہیں اگر اتحیات مل جانے کی توقع بھی ہو تب بھی سنتیں پہلے پڑھ لو. اب یہ مولوی کی قرات کے تلاوت کے دوران مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتوں میں 2 مرتبہ فاتحہ پڑھتا ہے یا نہیں؟ 2 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے یا کوئی سورت پڑھتا ہے؟ 2 رکوع ہیں، 4 سجدے ہیں، اتحیات ہے، درود شریف ہے، فاتحہ، درود شریف کے بعد دعا ہے. اتنا کچھ اس نے پڑھ لیا تلاوت کے دوران، لیکن سورت فاتحہ کی باری آتی ہے مولوی روک دیتا ہے، نہیں وہ نہ پڑھو. قرآن تو ابھی پڑھا جا رہا ہے نا، یہ جماعت میں شامل نہ سے لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ اتنی نافرمانیاں کر لے گا، مولوی کو بھی گوارا ہے اور اس کو بھی گوارا ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا موقع آئے تو کہیں گے نہیں. امام کے پیچھے گم سم ہو کے سمن بکمن کھڑے ہو جاؤ اور بس وہ جو پڑھتا ہے پڑھتے رہو. یہ ہمارے مولویوں کا الگ سے ایک سسٹم ہے. بہرحال بات لمبی نہ نکل جائے، مشرکین مکہ کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، لیکن اصلاً جماعت کا باقاعدہ نظام مدینہ منورہ میں شروع ہوا، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بتائیے کیسے کریں ہم. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان امت کے سربراہ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، ان لوگوں کی آنکھ کا تارا ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم آج کے بعد ہم یہ کیا کریں گے. آپ اگر کہہ دیتے کہ ہم آج کے بعد یہ کیا کریں گے، کوئی صحابی انکار کرنے والا ہوتا؟ کوئی دم تک نہ مارتا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کو اکٹھے کیا، کہا بتاؤ کیا کریں. نماز کا وقت ہو، جماعت کے لیے اٹھنا ہو تو کیا انداز اختیار کریں کہ ہم یہ کر لیں. کسی نے کہا بگل، کسی نے کہا سیٹی، کسی نے کہا آگ، کسی نے کچھ کہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آذان کہلوایا کریں، آذان کہلوایا کریں. اور آذان سے مراد یہ کلمات نہیں تھے جو سارے ہیں، آذان سے مراد تھا کہ ایک اعلان کروایا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کرانے سے پہلے یا اذان کے وقت جو ہیں وہ الفاظ کہے جایا کریں گے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے. بلند آواز سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم یہ کہہ دینا. اسی دوران حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، 3 یہ مؤذنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور ہیں، عبداللہ بن زید، ابو محذورہ، حضرت بلال. ان میں سے جو حضرت عبداللہ بن زید ہیں، جن کی یہ حدیث ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں کسی نے آ کے کہا، خواب میں کہا طاف بی وانا نائم رجل، میں سویا ہوا تھا، میرے سوئے ہوئے کے دوران ایک آدمی آیا، میرے تینوں طرف، اس نے چاروں طرف چکر لگایا، اور اس نے مجھے کہا کہ جب تم نماز کے لیے، جماعت کے لیے لوگوں کو بلانا چاہو تو یہ کہو تقولو اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اذان کا آغاز جو ہے وہ کرو اس طرح. اور اس شخص نے اذان سکھلائی بتربیع التکبیر، شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، 4 مرتبہ ہوتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بغیر ترجیح. ترجیح نہیں تھی، بغیر ترجیح کی تھی. اور ترجیح کیا ہوتی ہے؟ صحیح احادیث میں ترجیح کا ذکر موجود ہے کہ مؤذن جو ہے وہ 2 مرتبہ آہستہ آواز میں کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. 2 مرتبہ آہستہ آہستہ آواز کہے. 4 مرتبہ ہو گیا. اب پلٹے واپس اور پوری قوت سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہے. یہ ہے ترجیح. اس خواب میں آنے والے نے ترجیح نہیں سکھلائی. ترجیح دوسری حدیث میں آئی ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے.
تو اس ترجیح والی اذان کے بغیر جب آ کے اس خواب میں سکھانے والے نے سکھلایا تو کہا کہ اس طرح کرو، اور اقامت بھی خواب میں ہی بتا دی گئی، اور اقامت کے الفاظ فرادہ، والاقامت فرادہ، فردن فردن، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، جیسے میں نے کہا نا طوطا سنگل تکبیر کہہ رہا ہے، تو سنگل تکبیر اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اسی کو مانتے ہیں کہ صحیح تر احادیث کی روح سے تکبیر سنگل ہونی چاہیے، اذان ڈبل ہے۔ طوطے کو شاید کسی اہل حدیث نے یا حدیث پر صحیح احادیث پر عمل کرنے والے کسی آدمی نے اذان سکھلائی ہوگی، اقامت سکھلائی ہوگی، اس لیے سنت کے مطابق اس نے وہ پڑھی۔ الا قد قامت الصلاۃ، یعنی ساری اذان سکھلائی، ساری تکبیر سکھلائی، اذان ڈبل بغیر ترجیح کے، اور اقامت سنگل سوائے ان کلمات کے قد قامت الصلاۃ، یہ جو ہیں یہ سنگل نہیں بلکہ یہ ڈبل ہی ہے۔ فلما اصبحت، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، تو آپ کو میں نے آ کے یہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ تمہاری خواب جو ہے یہ حقیقت ہے، یعنی تمہاری خواب سچی ہے اور یہ حقیقت ہے، اور یہ اذان کا طریقہ جو ہے وہ صحیح ہے، گویا کہ آپ نے اس کو حق قرار دے کے اختیار کرنے کا اشارہ دے دیا کہ ہم یہی اذان کہا کریں گے۔ یہ مسند امام احمد، ابو داود، ترمذی، صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں، اور مسند امام احمد میں اس واقعہ کے آخر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو اذان ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ فجر کی اذان کے لیے الصلاۃ خیر من النوم یہ کب کہے جاتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ۔ مسند امام احمد میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من السنہ، سنت یہ ہے اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم، سنت یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اب 2 مرتبہ وہ الصلاۃ خیر من النوم کہے۔ گزشتہ درس میں پتہ نہیں لیاقت نے یا کسی بھائی نے پوچھا تھا اذان کے بارے میں سوال، یا یہاں یہ معیز صاحب ہیں۔ اب یہاں دیکھیں پہلی بات یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم مسند امام احمد میں جو حضرت بلال کا واقعہ ہے یا بلال رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے اس میں ڈائریکٹ موجود ہے کہ جو اذان سکھلائی گئی اس میں یہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے۔ اور یہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ میں ہے، اور اس حدیث میں الفاظ ہیں من السنہ، اور علماء حدیث کا اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جب صحابی کہے من السنہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کہا، آپ نے کیا، یا آپ نے ہوتے دیکھا اور منع نہیں کیا بلکہ برقرار رکھا۔ حدیث یا سنت یہی ہے نا، من السنہ صحابی کہے تو وہ حدیث مرفوع ہوگی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے اذان میں ٹھونس دیا تھا، اب ان کو تو بدبختی کی وجہ سے اذان میں داخل کر دیا، اذان میں شامل کر دیا، اس طرح کا کوئی بھی جو محترم لفظ ہے ان کو تو یہ الفاظ کہنے کی توفیق ہی نہیں ہے نا۔ عمر فاروق کا نام آیا ان کے کپڑوں تک میں آگ لگ جاتی ہے، اور اللہ کرے کہ یہاں دنیا میں ان کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے، آخر میں بھی انشاءاللہ لگی رہے گی۔ حضرت عمر فاروق کے، ابو بکر صدیق کے، عثمان غنی کے نام سے جسے دنیا میں آگ لگتی ہے اللہ اسے آخرت میں لگائے گا، کیونکہ یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ جن کی تعریفیں اللہ کرے، جن کی تعریفیں اللہ کا رسول کرے، ان کے بارے میں یہ بدزبانیاں کریں، اور بدزبانیاں اتنی کھلے عام کرتے ہیں، بدبختی کی انتہا دیکھیں۔ شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے حرم میں
جب سے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی باب عمر سے اندر داخل نہیں ہوا. باب عمر ہے نا ایک, کہتا ہے کہ میں تو کبھی باب عمر سے حرم میں داخل نہیں ہوا. ساتھ سنی عالم کھڑا تھا, اس نے کہا اے عمر تیرے قربان جائیں, تو زندہ تھا شیطان تجھ سے تب بھی ڈرتا تھا, تو مر چکا ہے شیطان تم سے تب بھی ڈرتا. یعنی تم مر چکے ہو لیکن تمہارا خوف روب دبدبہ اتنا ہے کہ آج بھی یہ تمہارے قریب نہیں آتے. اتنا دلوں کے اندر حسد بغض نفرت بری ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ الفاظ ٹھونسے ہیں, جبکہ حدیث میں موجود ہے. ابن خزیمہ کی حدیث کہہ رہی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق شدہ کلمات ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, مسند محمد میں حضرت بلال کی حدیث اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت انس کی حدیث من السنہ, کہ یہ سنت سے ثابت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تصدیق ثابت ہے. تو یہ اذان جو ہے دوہری اور آخر میں فجر میں الصلاۃ خیر من النوم, اور دوہری اذان کے ساتھ ہی اب اگر ترجیح آ جائے, یہ لفظ تھوڑا ذہن میں رکھیں, ترجیح کا معنی ہوتا ہے پلٹنا. رجوع ہے نا لفظ, رجوع کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف پلٹ کے جانا. میاں بیوی میں طلاق واقع ہو جائے, بات ذکر کر رہے تھے, تو رجوع کا حق حاصل ہے نا, میں نے کئی مرتبہ وہ لفظ کہا ہے پہلے درس میں. رجوع ترجیح یعنی پہلے ایک بات کہی پھر کہنا تو ترجیح ہو گیا, پلٹ آیا. پہلے 2 مرتبہ آرام سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ, اب پھر پلٹ کے پورے زور سے. تو یہ عموماً فجر میں کہی جاتی ہے. عام نمازوں میں تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی, لوگ جاگ رہے ہیں. فجر میں عموماً ترجیح کہی جاتی ہے تاکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں, جو ساری اذان نہ سنیں گا 4 مرتبہ یہ 2 مرتبہ آہستہ 2 مرتبہ زور کی آواز سے, تو وہ سن لے گا. ترجیح کے ساتھ اذان جو ہے اس کے بارے میں بعض علماء نے اختلاف کیا, اور وہ تو چلتا ہی آ رہا ہے, شروع سے عرصہ ہو گیا ہے اس بات کو, 300-400 سال سے تو یہ اختلاف جڑ پکڑ چکا ہے کہ لازمی 2-3 رائے الگ الگ ہو جاتی ہیں. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر آمین کہنے کی عادت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے الحمدللہ. امام کہہ رہا ہے کہ نہیں تو وہ امام جانے اور اس کا کام جانے. ترجیح مسنون ہے, ترجیح صحیح احادیث کی روح ہے, مسنون ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. اور ترجیح کے بغیر بھی اگر کوئی اذان کہتا ہے تو جائز ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ واجب یا ضروری ہے. باقی اذان کہے ترجیح نہ کہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صحیحین کی روایات, صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق ترجیح اور اقامت اکہری اور اذان دوہری, اذان دوہری اقامت اکہری سوائے قد قامت الصلاۃ کے صحیح بخاری مسلم کی حدیث کی روح سے اذان و اقامت کا طریقہ جو ہے یہ ثابت ہے. وعن ابی محذورہ, دوسرے مؤذن رسول جن کا میں ذکر کر رہا تھا, ایک حضرت عبداللہ بن زید جن کی حدیث پہلے گزری, ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کی حدیث کا اشارہ آیا حی علی الصلاۃ کے بارے میں, الصلاۃ خیر من النوم کے بارے میں, اور تیسرے مؤذن رسول ہیں حضرت ابو محذورہ. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھلائی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان, یعنی آپ کو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی. فذکر فیہ الترجیح, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح سکھلائی. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ مجھے باقاعدہ آپ نے بتایا کہ 2 مرتبہ آہستہ سے شہادتین اور پھر پلٹ کر 2 مرتبہ زور سے شہادتین کہنا ہے. اخرجہ مسلم, یہ صحیح مسلم میں ہے. ولیکن ذکر التکبیر فی اولہ مرتین فقط, لیکن اس روایت میں ہے کہ شروع اذان کے وقت تکبیریں صرف 2 مرتبہ ہیں, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر. وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا, اس ایک روایت میں ہے کہ تکبیر صرف 1 مرتبہ اللہ اکبر ہے, جبکہ باقی 5 محدثین کی جو کتابیں ہیں سنن 4 ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ اور مسند امام احمد, ان 5 حدیث کی کتابوں میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ 4 مرتبہ ہے مربعاً. مربع کس کو کہتے ہیں؟
مربع جو چوکر چار کونوں والی چیز ہے اس کو مربع کہیں گے. اور اسی طرح مربع کے لفظ میں اربع بھی نظر آتا ہے نا, اربع چار. تو 5 حدیثوں میں 5 کتابوں میں جو حدیث ہے اس میں ہے اللہ اکبر 4 مرتبہ, اور یہی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امر بلال کو حکم دیا گیا. اب بلال کو حکم دینے والا صحابہ میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے تو بلال کو حکم کون دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیں گے. امر بلال, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان, کہ وہ اذان دوہری کہے, اذان کو دوہرا کہے. ویوتر الاقامہ الا الاقامہ, اقامت اکہری کہے سوائے اقامت کے الفاظ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کے. یعنی عربی زبان دیکھیں کتنی اعجاز کتنا ہے اس زبان میں, بلاغت کتنی ہے. کہا یوتر الاقامہ الا الاقامہ, یعنی جب اقامت کہنے لگے تو سنگل کلمات اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد کہتا جائے الا الاقامہ. جب اقامت کا لفظ خاص آئے قد قامت الصلاۃ, اس میں اقامہ ہے نا, تو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہنا, جیسے کہ تفصیل پہلے ذکر کی گئی ہے. یعنی الا قد قامت الصلاۃ, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے. اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہو کہ اذان دوہری اذان اقامت کہری اور ہمارا مولوی نہ مانے تو کیا کریں گے؟ اس کو مولوی کے پیچھے لگ کے سنت کو چھوڑیں گے, اور ہمارے چھوڑے ہوئے ہیں لوگ, چھوڑتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا. راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو کہ صحابہ کرام میں سے مشہور و معروف صحابی ہیں. صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ تم اقہری اذان دوہری اقامت اکہری سوائے قد قامت الصلاۃ. ولم یذکر مسلم الاستثناء وللنساء امر النبی و بلال. نسائی میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا. جو امرہ ہے شروع میں کہ بلال کو حکم دیا گیا, اس کی وضاحت امام نسائی نے کر دی, اور ان کی روایت میں واضح الفاظ میں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, اس میں الا استثناء کے بعد جو لفظ ہے نا قد قامت الصلاۃ, کہ اس کو دوہرا ہی کہنا ہے, یہ وہ حصہ نہیں ہے. گویا کہ باقی سارا یہی ہے کہ اذان دوہری اور اقامت اکہری. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت بلالا یؤذن, میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہتے ہوئے دیکھا. وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا, اور میں ان کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہا تھا, کبھی اس طرف کبھی اس طرف. اذان میں ایسے ہی ہے نا, حی علی الصلاۃ کے وقت 2 مرتبہ ادھر, حی علی الفلاح کے وقت 2 مرتبہ ادھر. یہ سنت ہے اگر کوئی کرے تو, اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اذان تو ہو جائے گی. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ادھر ادھر منہ نہ گھمانا بہتر ہو. آج کے دور میں اسپیکر کا دور ہے, اس وقت اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان کہتے تھے, ادھر آواز دی ادھر چلی گئی, ادھر آواز دی ادھر چلی گئی. اب ادھر آواز دیں گے تو ادھر زیادہ جائے گی کیونکہ اسپیکر سامنے ہے. مؤذن کو گنجائش ہے کہ اسپیکر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا کام کر سکتا ہے. اسپیکر منہ کے قریب ہوتا ہے, حی علی الصلاۃ تھوڑا اپنا سر اس طرف کر لے گا اسپیکر سامنے, حی علی الفلاح کے وقت تھوڑا سا, اگر تھوڑا سا خود دائیں بائیں ہو لے, گردن تھوڑی سی گھما لے, سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا, اسپیکر میں آواز بھی برابر جاتی رہے گی. غرض یہ کہ سنت یہ ہے کہ دائیں اور بائیں چہرہ پھیرا جائے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ, اور میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ اصبعاہ انگشت شہادت دونوں کانوں کے اندر تھی, یعنی
دونوں انگلیاں کانوں کے اندر دے کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کانوں میں انگلیاں دی ہوں اور آدمی پورا زور لگا کے بولے تو بہت زیادہ زور سے بول سکتا ہے. اگر انگلیاں نہ ہوں گی تھوڑا سا زور سے بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں تو کتنے زور سے بول. اذان میں چونکہ زور مطلوب ہے، زیادہ سے زیادہ آواز مطلوب ہے، لہذا کانوں کو انگلیوں کے ساتھ بند کر لیں اور زور سے اذان کہیں. یہ سنت سے ثابت ہے. اور سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ کہ انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کر لیا. اور ابو داود کے الفاظ ہیں لَوَّ عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ. اور ابو داود کے الفاظ ہیں کہ جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو انہوں نے گردن کو گھمایا، خود نہیں گھومے. اب یہ نہیں کہ پاؤں سے لے کے سارے ہی ادھر منہ کر لیں گے یہ کہتے ہوئے، آپ رہیں گے اپنی جگہ کھڑے لیکن گردن کو گھما کر اس طرف کریں، منہ 2 مرتبہ اس طرف کریں. یہ کلمات جو ہیں وہ ابو داود میں ہیں لیکن ان کی اصل صحیح ہیں، یعنی بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ فعلمہ الاذان. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آواز پسند آئی تو آپ نے مجھے اذان سکھلا دی. یعنی آواز پسند آئی کہ آواز اچھی بھی ہے اور بلند بھی ہے تو آپ نے مجھے اذان سکھلائی تاکہ میں اذان کہا کروں. اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اکٹھے، جیسے نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، زور زور سے کچھ اذان کے الفاظ کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیے، کہا ادھر آؤ سارے. آگے سب کو باری باری کہا کہ اب اذان کہو. اب انہوں نے باری باری اذان کہی، ان میں سے سب سے زیادہ زور سے اور سب سے زیادہ اچھے انداز سے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان نکلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور کہا کہ تم یہ اذان سیکھو اور تم یہ اذان کہا کرو. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز، عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں پڑھی، غیر مرتين ولا مرتين، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ پڑھی. بغیر اذان ولا اقامہ، آپ نے نہ عید کے لیے اذان کہی نہ اقامت کہی. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی. یعنی کئی احادیث میں بخاری مسلم میں یہ بات ہے کہ عید کے لیے اذان و اقامت کوئی بھی نہیں ہے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے یہ اذان و اقامت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لگا لوں میں اذان کے لیے کیسٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر کیسٹ کا استعمال جائز ہو تو پھر حرم کی اذان ساری دنیا کی مسجدوں میں بج سکتی ہے. ساری دنیا کی مسجدوں میں، اگر دوسرے علاقوں میں نہیں تو کم از کم خلیج میں تو وقت بھی تقریباً ایک ہی ہے نا. لہذا یہ لائیو ہونی چاہیے، لائیو فزیکل آدمی کھڑا ہو کے اذان کہے جو سنت ہے. بعض علاقوں میں سننے میں آیا ہے کہ کیسٹ بجنا شروع ہوئی ہے اور پورے شہر میں یا پوری اسٹیٹ میں وہ کیسٹ بج جاتی ہے ایک وقت پر. اور پھر تو میرا خیال ہے لکڑی کا امام بھی کام شروع کر دے گا، پلاسٹک کا امام ہوگا لکڑی کا. آفس میں تو وہ چل رہی ہے، وہ ایک کوئی مسجد نہیں ہوتی اس لیے اس کی گنجائش ہے. وہ تو مطلب یہاں سے اعلان دے دیا کہ بھائی نماز کا وقت ہے، جسے نماز پڑھنی ہے، وہ اصلاً مسجد نہیں. یہ حکم مسجد کے لیے ہے اذان کا. اب اپنے گھر میں ایک آدمی موبائل میں اذان لگائی ہوئی ہے، آج کل وہ گھڑی جو آ رہی ہے فجر اور عصر، ان کے اندر اذان ہے، یہ وہی گھڑی ہے اس کے اندر وہ اذان کا سسٹم. تو یہ اذان اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اب جا کے مسجد میں بھی اسپیکر کے آگے رکھ کے بجا دیں، وہاں آدمی کھڑا ہو کے اذان دے.